بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ادبی شخصیت اور ایک فنکار اور ناول نگار کالم نگار شخصیت کا تعارف لے کر آئے ہیں۔ آپ ہیں پاکستان کے مشہور چاچا، صبح کے وقت پروگرام کرنے والے مستنصر حسین تارڑ۔ تمام پاکستان کے بچوں کے چاچا تھے آپ، مستنصر حسین تارڑ۔ پاکستان کے مشہور سفر نامہ نگار ہیں۔ آپ اب تک 50 سے زائد کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ان کی وجہ شہرت سفر نامے اور ناول نگاری ہے۔ اس کے علاوہ ڈرامہ نگاری، افسانہ نگاری، فن اداکاری سے بھی وابستہ رہے ہیں آپ۔ مستنصر حسین تارڑ پاکستان کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے ادیب ہیں۔ مستنصر حسین تارڑ صاحب کا آبائی تعلق گجرات سے ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ اپنی نانی کے گھر گئے ہوئے تھے۔ آپ کی پیدائش وہاں پر ہوئی، کیونکہ آپ کا شہر جو ہے وہ لاہور ہے، اور آپ نے لاہور میں تمام تر زندگی گزاری اور تعلیم بھی حاصل کی۔ بچپن میں قیام پاکستان کو دیکھنے کا بھی موقع ملا آپ کو۔ مستنصر حسین تارڑ کے والد رحمت اللہ خان گجرات کے ایک کاشتکار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ مستنصر حسین صاحب نے اپنے والد سے گہرا اثر قبول کیا۔ مستنصر حسین تارڑ صاحب 1 مارچ 1939 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ یہ انہوں نے صحیح چیز نہیں لکھی ہے، کیونکہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ گجرات سے ہے۔ بیڈن روڈ پر واقع لکشمی مینشن میں ان کا بچپن گزرا، جہاں سعادت حسن منٹو پڑوس میں رہتے تھے۔ انہوں نے مشن ہائی اسکول رنگ محل سے اور مسلم ماڈل ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ میٹرک کے بعد بورڈنگ کالج میں داخلہ لیا۔ ایف اے کے بعد برطانیہ اور یورپ کے دوسرے ممالک کا رخ کیا، جہاں آپ نے فلم، تھیٹر اور ادب کو نئے زاویے سے سمجھنے، پرکھنے اور برتنے کا موقع ملا۔ آپ کو 5 برس وہاں گزارے آپ نے، اور ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر کے وطن واپس آ گئے۔ وہاں سے آپ نے لندن سے ماسکو تک کا سفر بھی کیا، اور پھر بعد میں جب آپ پاکستان آئے تو آپ نے فاختہ نام ڈو نام سے آپ نے ایک سفر نامہ بھی لکھا۔ آپ کو یہاں پر بتاتے چاہیں کہ مستنصر حسین تارڑ صاحب کے والد جو تھے، انہوں نے فصلوں کے بیجوں کی ایک چھوٹی سی دکان ڈالی، جو بعد میں بہت بڑا کاروبار میں وہ تبدیل ہو گئی ترقی کرتے کرتے۔ تو اور ان کے حالات جو دن بدن بہتر ہوتے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ پھر باہر بھی پڑھنے کے لیے گئے لندن۔ ٹی وی ڈراموں میں آپ نے کام کیا، متعدد سفر کیے۔ آج کل اخبار جہاں میں ہفتہ وار کالم لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناول کے حوالے سے وہ ایک اہم نام ہے۔ انہوں نے بہاؤ، راکھ، ہنسو خاشاک، زمانے اور اے غزال شب جیسے شہرہ آفاق ناول تخلیق کیے۔ اس کے علاوہ آپ نے ٹی وی ڈراموں کی میزبانی بھی کرتے رہے، ٹی وی پروگراموں کی میزبانی بھی کرتے رہے۔ پی ٹی وی نے جب پہلی بار 1988 میں صبح کی نشریات صبح بخیر کے نام سے شروع کی، تو مستنصر حسین تارڑ نے ان نشریات کی میزبانی کی۔ کئی سال تک میزبانی کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ریڈیو پاکستان کی بھی میزبانی آپ کرتے رہے۔ 1957 میں شوق آوارگی انہیں ماسکو، روس میں ہونے والے یوتھ فیسٹیول لے گئی۔ رویداد 1959 میں ہفت روزہ قندیل میں شائع ہوئی۔ اس سفر کی رویداد پر ناولٹ فاختہ لکھی گئی۔ یہ آپ کے قلمی سفر کا باقاعدہ آغاز تھا۔ ٹی وی پر بھی آپ نے بہت سارا کام کیا۔ ٹی وی کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے، پاکستان لوٹنے کے بعد جب ان کے اندر کا اداکار جاگا تو انہوں نے پی ٹی وی کا رخ کیا۔ پہلی بار بطور اداکار پرانی باتیں نامی ڈرامے میں نظر آئے۔ آدھی رات کا سورج یہ بطور مصنف پہلا ڈرامہ تھا جو 74 میں نشر ہوا۔ آنے والے برسوں میں مختلف حیثیتوں سے ٹی وی سے منسلک رہے، جہاں کئی یادگار ڈرامے لکھے، وہیں سینکڑوں بار بطور اداکار کیمرے کا سامنا کیا۔ پاکستان میں صبح کی نشریات کو اوج
بخشنے والے میزبانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بچوں کے چاچا جی کے طور پر معروف ہوئے 2014 میں ایکسپریس ٹی وی پر سفر ہے شرط کے نام سے سفرنامہ پروگرام بھی کر رہے ہیں۔ جیو ٹی وی پر شادی کے حوالے سے ایک پروگرام بھی کیا۔ ناول اور سفرناموں کے علاوہ مستنصر حسین تارڑ صاحب نے ڈرامے بھی تحریر کیے جن میں قابل ذکر یہ ہیں: شہیر، ہزاروں راستے، پرندے، سورج کے ساتھ ساتھ، ایک حقیقت، ایک افسانہ، کیلاش، فریب۔ آپ نے جو سفرنامے تحریر کیے وہ 1969 میں وہ یورپی ممالک کی سیاحت پر روانہ ہوئے۔ واپسی پر نکلے تیری تلاش کے نام سے سفرنامہ لکھا۔ یہ 71 میں شائع ہوا۔ قارئین اور ناقدین دونوں ہی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس کتاب کو ملنے والی پذیرائی کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اگلا سفرنامہ اندلس میں اجنبی تھا۔ 42 برسوں میں 30 سفرنامے شائع ہوئے، 12 صرف پاکستان کے شمالی علاقوں کے بارے میں ہیں۔ پاکستان کی بلند ترین چوٹی K2 پر ان کا سفرنامہ اس قدر مقبول ہوا کہ 2 ہفتے میں پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا۔ اس علاقے سے ان کے گہرے تعلق کی بنا پر وہاں کی ایک جھیل کو تارڑ جھیل کا نام دیا گیا ہے۔ ان کے چند نمایاں سفرناموں کے نام یہ ہیں: نکلے تیری تلاش میں، اندلس میں اجنبی، خانہ بدوش، نانگا پربت، نیپال نگری، سفر شمال کے، سنو لیک، کیلاش، پتلی پیکنگ کی، شمشال بے مثال، سنہری الو کا شہر، کیلاش داستان، ماسکو کی سفید راتیں، پاک سرائے، نیو یارک کے سورنگ، ہیلو ہالینڈ، الاسکا ہائی وے، لاہور سے یارکند، امریکہ کے سورنگ، آسٹریلیا آوارگی، راکا پوشی نگر اور سندھ بہتا رہا۔ اوائل عمر میں سوویت یونین کے سفر نامے، لندن سے ماسکو تک سے انہوں نے سفر ناموں کی ابتدا کی۔ اس کے علاوہ نکلے تیری تلاش میں سے انہوں نے اردو ادب میں سفر نامہ لکھنے کے لیے ایک ایسا انداز متعارف کرایا جس کی ابتدا میں کئی سفر نامے لکھے گئے۔ انہوں نے سفر نامہ کو دلچسپ، پرمزاح، آسان اور سلیس تحریر سے ادب میں سفر ناموں کے قارئین کی ایک کثیر تعداد پیدا کی۔ منظر نگاری کرتے ہوئے وہ الفاظ کی ایسی جادوئی بنت کرتے ہیں کہ پڑھنے والا اس مقام اور منظر سے بھرپور واقفیت حاصل کر لیتا ہے۔ نکلے تیری تلاش کے بعد انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا اور اندلس میں اجنبی، خانہ بدوش، K2 کہانی، ناگا پربت، پاک سرائے، رتی گلی، سنو لیک، چترال داستان، ہنزا داستان، شمال کے سفر ناموں سے ایسے سفر نامے تحریر کیے جن کو پڑھ کر کئی لوگ آوارہ گرد بن کر ان مقاموں کو دیکھنے کے لیے ان جگہوں تک جا پہنچے۔ غار ہرا میں ایک رات اور منہ والکعبہ شریف ان کے وہ سفر نامے ہیں جو حجاز مقدس کے بارے میں تحریر کیے گئے۔ نیو یارک کے سورنگ، ماسکو کی سفید راتیں، پتلی پیکنگ کی، سنہری الو کا شہر بھی یادگار سفر نامے کہے جا سکتے ہیں۔ ناول نگاری: سفر نامے کے میدان میں اپنا سکہ جما کر ناول نگاری کی جانب آ گئے۔ اولین ناول پیار کا پہلا شہر ہی بیسٹ سیلر ثابت ہوا۔ اب تک اس کے 50 سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ یوں تو ہر ناول مقبول ٹھہرا، البتہ راک اور بہاؤ کا معاملہ مختلف ہے۔ خصوصاً بہاؤ میں ان کا فن اپنی اوج پر نظر آتا ہے۔ پڑھنے والوں نے خود کو حیرت کے دریا میں بہتا محسوس کرتا ہے۔ اس ناول میں تارڑ صاحب نے تخیل کے زور پر ایک قدیم تہذیب میں نئی روح پھونک دی۔ بہاؤ وادی سندھ کے ایک شہر کا احوال ہے جو ایک قدیم دریا سرسوتی کے معدوم اور خشک ہو جانے کا بیان ہے جس سے پوری تہذیب فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ ناول کی زبان انتہائی منفرد ہے۔ اس میں سندھی، سنسکرت، براہوی اور سرائیکی زبان کے الفاظ جا بجا ملتے جس سے ناول کا طرز تحریر اور اسلوب منفرد ہو جاتا ہے۔ بہاؤ کی طرز تحریر اور زبان کی مثال ملنا مشکل ہے۔ یہ ایک انوکھی تخلیق ہے۔ بقول مصنف یہ ایک متھ ہے
بہاؤ میں مستنصر حسین طارر ماہر بشریات نظر آتے ہیں۔ محمد عثمان بوچہ نے ان کے ناول بہاؤ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ لے کر ایم اے کی ڈگری ایجوکیشن یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس سے 2015 میں حاصل کی۔ بہاؤ محمد عثمان بوچہ کی تحقیق مستند اور حوالہ کا درجہ رکھتی ہے، جس کے بارے میں خود مستنصر حسین طارر نے لکھا: محمد عثمان کے لیے محبت کا ایک بہاؤ۔ آپ کے ناول راکھ کو 1999 میں بہترین ناول کے زمرے میں وزیر اعظم ادبی ایوارڈ کا مستحق گردانا گیا، جس کا بنیادی موضوع سقوط ڈھاکہ اور بعد کے برسوں میں کراچی میں جنم لینے والے حالات ہیں۔ قلعہ جنگی 9/11 کے بعد افغانستان پر امریکی حملے کے پس منظر میں لکھا گیا۔ اردو کے ساتھ پنجابی میں بھی ناول نگاری کا کامیاب تجربہ کیا۔ اس سفر میں افسانے بھی لکھے۔ ان کی شناخت کا ایک حوالہ کالم نگاری بھی ہے، جس میں ان کا اسلوب سب سے جداگانہ ہے۔ ہنسو خاشاک زمانہ ضخیم ناول ہے، جس میں دو خاندانوں کی کئی نسلوں پر پھیلی داستان بیان کی گئی ہے۔ اے غزالِ شب سوویت یونین کے زوال کے بعد پھیکے پڑ چکے سرخ رنگ کی کہانی ہے، جس میں لینن کے مجسمے پگھلا کر صلیبیں بنائی جا رہی ہیں اور کرداروں میں اکتاہٹ بڑھ رہے ہیں۔ اکتاہٹ جو ان میں واپس اپنے وطن آنے کی خواہش جگاتی ہے، وہاں قیام کرنے کے غرض سے نہیں کہ اب وہاں ان کا اپنا کوئی نہیں، فقط نامعلوم میں جھانکنے کے لیے۔ اور جب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو شوقی جھوٹا سامنے آتا ہے، ایک عجیب و غریب کردار جس کا تخیل گم شدہ چیزوں تک پہنچ جاتا ہے، اور قارئین ناول کے چار کرداروں ہی کے زمرے میں آتے ہیں، اس کی زبان سے سنتے ہیں۔ راکھ اور ہنسو خاشاک زمانے کی طرح یہ ناول بھی پاکستان کی مٹی سے جڑا ناول ہے، جس کے کردار جاندار لیکن ماضی گزیدہ ہیں۔ ہنسو خاشاک زمانہ بلا شبہ عظیم ناولوں کی فہرست میں شامل کرنے کے قابل ہے، لیکن اے غزالِ شب بھی اگرچہ ضخامت میں قدرے مختصر ہے، لیکن اسے بھی ایک ماسٹر پیس کہا جا سکتا ہے۔ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ جو قاری طارر کے اسلوب سے آشنا ہیں، انہیں اس ناول میں ان کا فن اپنے عروج پر نظر آئے گا۔ طارر نے ماسکو میں اپنی قیام کے دوران میں جن حالات اور واقعات کا مشاہدہ کیا اور ماسکو کی سفید راتیں میں تحریر کیا، اس کا عکس اگرچہ جا بجا نظر آتا ہے، لیکن اس ناول میں انداز بیاں گہرائی اور گہرائی کا جواب نہیں ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب آگے طارر کا فن اپنے کمال تک پہنچا ہے۔ اس ناول میں طارر کے کردار ماضی کے خوابوں کے اسیر اور زندگی کی لاجوانیت سے تنگ آئے لوگ ہیں۔ پیار کا پہلا شہر، بہاؤ، ہنسو خاشاک زمانہ، اے غزالِ شب، قربت مرگ میں محبت، بےعزتی، خراب، ڈاکیہ اور جلاحہ، راکھ، قلعہ جنگی۔ اس کے علاوہ طارر صاحب کالم نگاری بھی کرتے رہے ہیں۔ ان کے کالموں کے مجموعہ مندرجہ ذیل ہیں: چک چک، الو ہمارے بھائی ہیں، گدھے ہمارے بھائی ہیں، شتر مرغ ریاست، طارر نامہ 1، 2، 3، 4۔ آج کل روزنامہ نئی بات اور ہفتہ وار اخبارِ جہاں میں بھی باقاعدگی سے کالم نگاری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تخلیقات جو آپ نے اب تک کی ہیں وہ ہیں: خانہ بدوش، جپسی، اندلس میں اجنبی، پیار کا پہلا شہر، ننگا پربت، ہنزا داستان، شمشاد بے مثال، کیٹو کہانی، برفیلی بلندیاں، سفر شمال کے، گدھے ہمارے بھائی ہیں، کلاش، پاک سرائے، دیوسائی، چترال داستان، کاروان سرائے، الو ہمارے بھائی ہیں، نکلے تیری تلاش میں، بہاؤ، راکھ، پکھیڑو، سنو لیک، نیپال نگری، پتلی پیکنگ کی، پاک سرائے، دیس ہوئے پردیس، سیاہ آنکھ میں تصویر، ہنسو خاشاک زمانہ، اے غزالِ شب، الاسکا ہائی وے، ہیلو ہالینڈ،
ماسکو کی سفید راتیں، لاہور سے یارکن تک، خطوط، نیو یارک کے سورنگ، امریکہ کے سورنگ، آسٹریلیا و آوارہ راکا پوشی نگر اور سندھ بہتا رہا۔ 15 کہانیاں، تارڑ نامہ 1، 2، 3، 4، 5۔ حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے آپ کو تمغہ حسنِ کارکردگی اور اس کے علاوہ راکھ کو 1999 میں بہترین ناول کے زمرے میں وزیر اعظم ادبی ایوارڈ کا مستحق گردانا گیا اور آپ کو 2002 میں دوحہ قطر میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی دیا گیا۔ جی جناب، یہ تھے مستنصر حسین تارڑ صاحب۔ بڑے لوگ جنہوں نے اتنا زیادہ کام کیا ان کا تعارف بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی دے اور یہ زیادہ سے زیادہ اچھا کام کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔